نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن فاسأل به خبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله پڑھو میرے کو بابا غلام صلی اللہ علیہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعتی رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ قبر میں جب صورت رسول میں اکثر سوچنا بھئی جو سر قبر جنتی تے جہنمی دا فیصلہ ہو جائے بھئی یا جہنم دا گڑا بن جاونی ہے قبر تے یا جنت دا تو مڑ قیامت قائم کرن دی کی ضرورت ہے مڑ حساب کتاب مڑ میزان مڑ اعمال مڑ سارے سلسلے قبریں کبڈی آوے آتے جنت تے جہنمیاں بولو بھئی دیکھو فیصلہ تو ہو نہیں جانا بھئی یا نبی پاک فرماندے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار یا جنت میں آدم ہی تو باغ بن جاسی قبر یا جہنم میں گڑے ہیں تو بولو گڑا تے جدو جنت قبر وچ مل جاونی ہے جنت دیاں نو بھئی جنت دا نال کنیکشن ہو وجے نا قبر دا تے جہنم نال جہنمیاں دا کنیکشن ہو وجے انہاں دی قبراں دا تو مڑ دوبارہ حساب کتاب محشر سبحان اللہ فیصلہ تو قبر وچ ہو گیا موڑے سارا سلسلہ کیوں وہ دی وجہ پتہ ہے وہ دی وجہ دیکھنی ہے
حشر میں عزت بن جا اتنے ہوں سانو تو نہیں پتا نا بھائی اتنے منی پی اتنے تو مڑ ساری کائنات جڑا اتنے منو نے جڑی اتنے چس ہے وہ اور مقام ہے توجہ ہے وہ جہنم میں گیا جو نبی پاک فرماتے ہیں یوم یرکب الخلق کلہم الیہ حتی ابراہیم قیامت والے دن ساری مخلوق میرے در جھکنا ہے حتیٰ کہ میرا دادا ابراہیم بھی میری جھنڈے تلے ہونا ہے وہ جہنم میں گیا جو سے مستقب نہیں ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت جو ہے اگلا شعر خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اس شعر دے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ جنا کملی والے دے عشق کے خاک ہو کے گئے اسے نہ قبرہ ہے تو مڑ قبر آرام دی نیندر نصیب ہو گئی سے سونا ملا مڑ فرشتے آکے آکیا نام کا نومات العروس جی میں پہلی رات دی دلہن سو دیئے اے میں تو ہی سو جا کوئی تنو نام فکر نائک توجہ ہے نا صحیح ایک کہتا ہے مطلب تے دوجا کہ یہ بدن ساڑھے مٹی چو بنے ہوئے بولو مٹی ہے نا تے جی اینو سونا بنامنا نے نا تا کملی والے دی محبت دے لے سے بٹھا لو اے مٹی دا بدن سونا بن جائے گا سبحان اللہ خاک ہو کر عشق میں سونا ملا جان کی ایک سیر ہے الفت رسول جو ہے آگے سوگے ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یاد ہے پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اور اس شعر دا مطلب سننا کملی والے دا ذکر آوے تا روکن دی کوشش کرے جے فضیلت دی بات آوے تا چھپاون دی کوشش کرے اور ہارے لے کوشش ہوئے نقص تلاش عیب کڈن دی تے جے موڑ پوچھو تا ہے کون جنے حضور دا امت ہی ہیں ذکر روکے فضیلت رکاوے کٹے جے بیان ہی کرے تا دی بیان کرے دی رکا جاوے ذکر روکے
فضل کاٹے نقص کا جو نہ رہے عیب تلاش کرے ہارے لے کوئی عیب مل بنے کوئی کمی نظر آ جاوے تے پوچھو تعارف تا کرا ہے کون میں رسول اللہ امتی نہیں شرم ہی نہیں آندی امتی ہی ہو جائے ہوندے امتی کی ہو جائے ہوندے سنو ذرا امتی ہوندے امتی آدھے امتیاں دا نعرہ ہوندا ہے تجھے کو ہے جنت سے کیا نسبت ہے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت امتی فضیلت نہیں کٹ دے فضیلت نہیں چھپان دے ذکر نہیں روک دے امتیاں دا یہ نعرہ ہوندا ہے عام رسول اللہ کے رات نبی پاک دی بارگاہ وچ بندہ آیا بدو آئی عرافی نواں نواں مسلمان ہویا دہائی بدو دیہات دے رہن والا پتہ کوئی نہیں دربار کے ٹھیک ہے نا آدھا یا رسول اللہ میں نے کچھ عطا کرا میں نے کچھ نبی پاک فرمایا سال ماشے جو تو چاہے ہو مانگ جو تو چاہے ہو سکیا میں نے سوچن دا ٹائم دے میں کہ منگیا حضرت مولا علی آدھے میں آکھیا آج کہتے ہیں وہ میں ہوں مانگنا آئے بڑا مزہ آویا منگن سارے صحابہ دیاں نگاہاں اودے چہرے تے جم گئیاں پتہ ہے کی منگدا ہے بھئی حضور کہہ رہے ہیں مان پتہ ہے کی منگدا ہے سوچ کے اکھی بند کے سوچیندا رہیا کہ اخیری آکھن لگا یا رسول اللہ ڈاچی دا ہے تو ڈالے ڈاچی دا ایک بچہ اونٹنی دا سرکار مسکرا پے اودی مانگ حضرت قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ گولڈا شریف آپ آنے ہوندے ہیں جس مقصد واسطے اساں بیٹھے ہیں نا درباراں تے لوگ آندے ہیں جس مقصد واسطے آندے ہیں اس واسطے اساں بیٹھے نہیں آمین آ کے رب منگے اللہ دی رضا منگے رب دی نا دی منزل منگے اسی دے اس واسطے دنیا منگنی ہے تو یہ تحقیر جی شاید توڑ دیا ہو سکے جی توڑ ڈالے حضور دے دیتا بیت المال سرکار پہن دو جلے وہ لے کے بڑا خوش پیا بن بڑا راضی میں سرکار میں بڑا نواز حضور فرمایا اے دے نالو تو بنی اسرائیل دی بڈھڑ چنگی آئی جائے موسیٰ کو جنت مانگ رہی صحابہ کرام دی مڑ عادت ہوندی آئی بے جڑی ایو جہی گل ہوے آ او مڑ سرکار دی بارگاہ وچ قدماں تے ہی ڈھہ کے اونوں کھول لیندے انہاں کہ یا رسول اللہ سناؤ تے صحیح او بڈھڑ کیویں جنت منگی آئی کیویں منگی آئی اس بڈھی عورت نے جنت نبی پاک فرمایا بھئی حضرت موسیٰ نو جس نے اللہ فرمایا ہے نا بھئی اپنی قوم نو لے کے تے مصر وچ ون فلسطین تے حضرت موسیٰ دی قبر آئی ہوئی ہے دریائے نیل وچ اتوں پانی آ گیا تے حضرت موسیٰ دی قبر مبارک دا حضرت یوسف دی قبر دا تابوت کڈ کے نا او بھی کنار لے آوے تے ابے دے نال دفن کرنا ہے فلسطین حضرت یعقوب علیہ السلام دے نال ٹھیک ہے نا جی اللہ نے دسیا نہیں جو ہے کتے فرمایا قوم دے لوگ اکٹھے کرو چا وٹلے کرو چا پوچھو بھئی کتے ساری قوم کٹھی کی تھی انہیں تے پوچھا حضرت موسیٰ نے بھئی تو حضرت یوسف دی قبر کا پتہ ہے سارے آنکھیں جسانی تو کوئی نہیں پتہ ایک بندہ کھلوتا اور سکا قبلہ میری دادی اماں جیتی ہے دلو دی عمر 200 سال تو زیادہ ہے توڑتا سکتی نہیں کہ آپ کو ڈاؤن چاہنے ہیں منجی تے شاید انہوں پتہ ہوئے حضرت موسیٰ کہا جاؤ وہ لگے گئے صحابہ حضرت موسیٰ دے قوم دے بندے انہوں چار پائی تے جڑی تے پئی ہے جو چار تے حضرت موسیٰ دی بار گئے
آپ فرمایا اما تو جان دیئے تینوں کہیں چوائے اس کا موسیٰ علیہ السلام چوائے پتہ ہی کیا کیوں چوائے اس کا سنی تو ہموں پتہ کیوں چوائے فرمایا اما حضرت یوسف دی قبر کا پتہ ہی اس کا جیا سنی پتہ ہے اچھا اما دس اللہ دا حکم ہے میں مصر تو کنان لے جاؤں دس کتے ہو سکا میرا سونا دس دیساں لیکن پہلے قیمت لئی ساں پہلے قیمت لئی ساں تے موڑ دسے ساں حضرت موسیٰ کیا اچھا کہ قیمت دے دی اس دسن دی کہ قیمت دے واہ مائی تیرے مقدرہ تو قربان 200 سال دی اماں قیمت بھی منگے حضرت موسیٰ کو کیسا منگے آدھی قبلہ جنت دیو جا جنتی عمر دا وعدہ چا کرو جنت چا دیو تے میں دس دینیاں حضرت موسیٰ فرمایا اماں تیری جنت ہو گئی میں زامنہ تیری جنت دا دس ہو سکا اجے بھی نہیں دسے اجے بھی میں جنت لے کے ہی نہیں دسے ہو سکا قبلہ تساں سگوا ہوا میں پیدل چل کے آواں اپنے پیراں تے آواں اور مزہ ہویا میں چوکے آئیاں اکھی جو نظر گجریاں دا تیرا چہرہ بھی نہیں ویکھ سکتی قبلہ تو صدیاں تو عمر آپ ہو گئی ہے بچے آقا نہیں منیندے بڑی تنگونیاں تاں دسے ساں جو 18 سالہ دی نوجوان بنا دے 18 سال دی نوجوان دوشیزہ بنا دے موڑ دسے جوانی میری لوٹا آئے حضرت موسیٰ فرمایا اماں کل تو پھر دی پئی ہے تو یہاں کے آئی جنت دے اچھا میں جنت دے دی تھی ہونا دیئے جوانی دے اسا کا قبلہ تانگ جوانی دے والد سے ساتھ دعا منگی کریم نے میرے اللہ انہوں جوانی دے جا تیری بارگاہ کمی کوئی نہیں ہے آڑ گئی ہے چلو جوانی انہوں عطا کر دے مسلمانوں بس کریم دی دعا منگی اللہ دی بارگاہ وچ اما 2 صدیاں تو 18 سالہ تے آ گئی توجہ ہے صحیح ہون 18 سالہ دی جوان حسین اور جمیل رشیدہ بنی حضرت موسیٰ کیا ہون تا اما رہی نے ہون تا میرے اما نہیں ساڑھ سکی تھا ہون دا ہو سکا حالی نہیں دسیں دی ہو سکا کوئی نہ انہوں پتہ ہی نبی دے کے واپس نہیں لے دے کے واپس نہیں لیں دے ہوری ہو جے ہور منا لواں موقع ہون بھائی کیوں نہیں دسیں دی او زکر کلی جنت نہیں چاہی دی جتھے تساں وہ میں تواڈے نال او مقام چاہی دے جنت جناب من تے میں جناب دے نال موسیٰ کریم فرمایا او بی بی اے مقام نہ مانگ اے نبیاں دا مقام جتھے میں عمرے اتھے نبیاں عمرے اس کا میرا سائیں موڑ میں نہیں دسیں دی پوچھ لو جائیں دے کون پوچھ دے
حضرت موسیٰ کیا بی بی ان نہ کر دس اس کا نہیں اپنے نال جنت دیو مقام تا دسا حضرت موسیٰ دے چہرے تے سرخی آ گئی غصے ہونے لگ گئے جلال آنے لگ گیا اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا میرا کریم ڈانٹی گئی طبیعت مالے کے اسرائیل علیہ السلام تھپڑ مارے آسی آنا کر دیتا تجھے مائی تے ہاتھ جا چاہے اس او دے پلے کیسا نہیں بچنی مالک کے کرام فرمایا ونج کے تے میرے کریم نو آگ آتے ہازانے کا چلو یہ جو اڑ گئی ہے تے تسا نہ اڑو جو منگ دیئے تھے آتے ہازانے چلو آڑی گئی ہے اسے گالتے تو آٹے نال ہی رانا چاہتی کہ تو آٹے کوئی کمی ہے دے دے جب حضرت جبریل آئے نا تو انہیں آتے ہاتھ رکھا ہے موٹے اگر سائیں غصہ ٹھنڈا کر تھوڑا دیر تلے آؤ اللہ آنے آتے آنے کا دے دے ہو جانے کا دو دنی آڑ جو گئی ہے دے دے مسلمان کو سمجھ آئیے ان سنو ذرا آنا اللہ رضوی کے لا وربی عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول ہاتھ کھڑا کرو نا حضور دے نو کرو میرا دل کرتا ہے سارے مل کے پڑھ لو لا وربی عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت مسلمانوں 19واں پارہ ہے اللہ فرماتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا فرمایا رحمان دی خبر کے لمنا چاہتے مولا دی خبر رکھنا چاہتے ہو اللہ دی خبر جے لمنا چاہتے ہو اللہ دے بارے وچ معلومات لمنا چاہتے ہو او دے کولوں پوچھو جیڑا رب دی خبر رکھن والا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا فرمایا جیڑا رب دی خبر رکھتا ہے او دے کولوں رب دی خبر لو مفسرین لکھ دے نے اللہ آتا ہے میری خبر لمنا چاہتے ہو او دے کولوں لبو جیڑا میری خبر رکھتا ہے او کون ہے جیڑا رب دیاں خبراں رکھتا ہے جدے پل اللہ ٹول رہے ہیں کہ میرے بارے وچ خبر لمنا چاہتے ہو تے او دے کولوں لو جنوں میری خبر ہے فرمایا لوگو پیا کوئی نہیں او آمنہ دا لال ہے رب دیاں خبراں مل دی تے اللہ خود پیا ٹو سمجھ آ رہی ہے خدا دی قسم ہے لوگو قیامت وچ وجنا ہے سارے آوجنا ہے کل قیامت والے دن جدوں اللہ دی بارگاہ وچ حاضری ہونی ہے اوتھے کسے دے بارے وچ بھی کسے افسوس ان نہیں کرنا کہ میں فلانے نال رشتہ بنایا ہویا میں فلانے نال تعلق قائم کیتا ہویا میں فلانے نال رشتہ داری کیتی ہویا
اج کم آیا بلکہ دیگر نبیاں دیاں قوماں تا اپنے نبیاں دے باوتے قیامت وچ اللہ دی بارگاہ وچ جھوٹ بھی بولے سن ایک تواڈا تے میرا نبی ہونا جدے بارے وچ کافراں بھی قیامت وچ آکھنا ہے کاش دنیا تے محمد نال یاری لائی ہوئے توجہ ہے صحیح پچھلے جمعۃ المبارک تے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل بیان کیتی ہے مسلمانوں یہ صحیح بخاری شریف اینا صفحہ نمبر 636 جلد نمبر 2 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بائی کاٹ کرایا 50 دن گزر گئے نہ مدینے وچ کوئی بولے نہ کوئی کلام کرے نہ کوئی گل کرے جس رشتہ دار وال جاؤں وہ رشتہ دار منہ موڑ جاوے کوئی بلاون واسطے تیار نہیں مسلمان آج تا رشتہ داریاں پیاریاں ہیں آج تا دولت پیاری ہے آج تا کاروبار پیارے ہیں ویک محمد دے غلاماں دے عقیدے ویک کملی والے نال محبت دے پیار دے رشتے ویک حضرت کعبہ دن 50 دن تے 50 راتاں گزر گئیاں کوئی سلام کرن واسطے تیار نہیں اللہ اکبر اساں حیران ہے نہ پھرا بولن نہ بیویاں بولن نہ بچے بولن نہ چاچے بولن نہ مامے بولن ظہوری ہم غلام غلامان محمد ٹھیک ہے نا جی یہ حضرت کعب بن مالک دے بارے میں نہیں پڑھ رہا آپ تا غلام ہیں اے اپنے واسطے پڑھ رہے ہیں کہ سانو بھی ہو جائے غلام ہونا چاہیے اور کعب بن مالک جیسا ہونا چاہیے سنو ذرا ظہوری ہمیں ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے ویکھی ہو سی کہ فرانس دا وہ کتا صدر وہ بے ایمان کمینہ چوڑا ترکی دے صدر نو ہاتھ ملاون واسطے اگاں آندا ہے ویکھیے تے کنڈ کر کے وہ ٹر جاندا ہے وہ کیا آتا ہے اس کا بدبختہ تینوں میں سلام کراں قیامت وچ میں رسول نو کیڑا منہ کمینے نال میں سلام کراں اپنے آقا دے گستاخ دے ہاتھ میں ہاتھ دیواں تے بل قیامت وہ ہاتھ لے کے میں رسول دی بارگاہ جاواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے آقا رضی اللہ عنہ عثمان غنی آتے جدوں دا میں ہاتھ دیتا ہے سرکار دے ہاتھ وچ اے ہاتھ جدوں دا میں سرکار دے ہاتھ وچ دیتا ہے اللہ دی قسم سنو رہے نا دین ناف تو لے کے گھٹنیاں تک دا جڑا میرا بدن جڑا چھپانا فرض ہے میں کدے زندگی وچ او ہاتھ جڑا رسول دے ہاتھ وچ دتا ہے میں ناف تو لے کے گھٹنیاں تک اپنے بدن نو بھی او ہاتھ کوئی نہیں لایا جو یہ ہاتھ محمد نے اسے آیا تے اسے ہاتھ نال عثمان غنی قرآن جمع فرمایا ہے جتے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے جتے
مولا علی نو بھی اس کمینے عمر بن عبد ود نے غزوہ خندق کے جا کے آئی کہ علی تیرے پیو نال میرا پٹکا وٹا ہوا ہے، تیرے پتر نال تیرے پیو نال میری یاری آئی تو میرے گناہ میں تیرے پیو دا منہ آندا ہے تے مولا علی آکھیا پرا ماروئے جڑا میرے رسول دا دشمن ہے میں او دے پچھلے تعلق کے جانا میں کہ جانا او دا تعلق میرے نال تعلق دسنا ہی تے میرے آقا دی گل کر اور میں تیرے نال کر ورنہ تو تینوں میں چھوڑا سنو پجا دے گزر گئے جی ہی نا فرماندے سنو ذرا حدیث دے حتی کملت لنا 50 لیلتم من حین نہا رسول اللہ عن کلامنا 50 دن گزر گئے صحابہ نو حضور نے روکیا ہویا ایدے نال گل نہیں کرنی ایدے نال بولنا نہیں فلما صلیت صلاة الفجر صبح 50 لیلتا وانا علی ظہر بیت من بیوتنا فرمانے میں گھر دی چھت تے نماز پڑھی میں مسجد وچ نہ آواں کیوں جو صحابہ بولے نہیں کوئی کلام نہ کرے گھر دی چھت تے نہ 50ویں صبح ہوئی 50ویں دن دی صبح تے میں گھر دی چھت تے نماز پڑھی سنو آپ فرماندے اوئے اس تو پہلے ایک اور گل یاد میں تم سنا رہا ہوں او دے وچ بڑی پیاری تے عظیم گل ہے فرماندے میں ایک دن مدینے دے بازار وچ گزرا پیا مدینہ شریف دے بازار تے ایک بندہ دکاناں تے میرا نام ودا پوچھے میرا نام پوچھے بتا دکانداراں کو کعب بن مالک کو جان دے کعب بن مالک دا گھر کتے کعب بن مالک دا مکان کتے وہ مل سی کتے آپ فرماندے میں حیران ہو گیا بھئی یہ کون ہے ابو میرا نام ہی کوئی نہ دسے نہ ہی کوئی نہ لے اچانک میں او دے پچھوں بون گیا او دی پاں پکڑ کے میں آکھیا کعب بن مالک نو کے یاد ہے اس کا میں یمن وچوں آیا تینوں ملن واسطے آیا میں آکھیا کیویں آئے اس کا یمن دے بادشاہ نے تیرے بارے وچ سنے ہیں کہ محمد مصطفیٰ تیرے تے ناراض ہو گئے بولنا چلنا بند ہے سوشل بائی کاٹے نہ صحابہ بلندن نہ نبی بلندن ایویں گل ہے اس کا بالکل ایویں اس کا مڑ میرے بادشاہ نے آکھیا بن کعب بن مالک نو آکھ چھوڑ کلمہ اپنے رسول دا چمن بچا وزارت بھی دے سا رشتہ بھی دے سا دولت بھی دے سا جنوں اتنے دن ہو گئے تیرے نال بولدا نہیں تو چھوڑ نہ نو میرے والا حضرت کعب بن مالک آدھے میں جو دھکا دیتا زمین تے ون گریا میں آکھیا میں تھکنا تیری وزارتاں تے میں تھکنا تیری دولتاں تے ون اپنے مالک نو آکھ دے جے میں ویکھاں سونا ویکھے غلام فریدہ اوے یار دے مریے بھاویں ویکھے یا نہ تاجدار ختم نبوت اس دور اتنا جی اس دور ایو جیا رنگ اگر کسی کو ویکھے ہے تو او دا نام خادم حسین میں
حقیقت گل پہ کرنا دیکھو کوئی رشتہ داری نہیں ہے خوشامد بھی نہیں ہے وہ تو قبریں چلے گئے جی ٹر گیا بندہ وہ قبریں سمجھ آئی حاضر تو ہونا ہے نا اللہ دی بارگاہ اے جڑے رنگ اساں حدیثاں جو پڑھتے ہیں نا اج دے دور وچ اگر کسی دی شخصیت تے ویکھیں تے او دا نام خادم حسین سبحان اللہ اونچی آواز نال اے مڑ کسے کول نہیں سبحان اللہ بندے وچ کچھ نہ کچھ تا غیرت ہی ہوے جڑا نبی پاک کول آئی آئی نا سواری بن کے 70 نبیاں نے او دے آبا و اجداد تے سواری کیتی آئی تے او آخری آئی اپنی نسل ہی تے حضور دے کوئے تے آیا تے آدھا یا رسول اللہ میں اپنی نسل ہی جو آخری ہوں تے تساں نبیاں ہی جو آخری تے میں نو قبول کر لو میں تھوڑی سواری بنان واسطے آیا رسول قبول فرما دے آکھن لگا یا رسول اللہ تواڈے تو پہلے میں یہودی کول وامی تے او بے ایمان تواڈے کریندا اے گلے جلے او دے کول بندے آ پاویں نہ ڈیرے تے تواڈے گلے کریا نا تے میں سندا بھی مینوں کاوڑ چڑھدی ہے تے میں سندا رہندا گلے تے بکا ہویا ہوندا تے مڑ جس ویلے مینوں لے تے کدھائیں ونجیا نا تے میرے تے سوار ہو گیا تے تھوڑا جہا بھی ٹویا ٹپا یا کھال آ جاوے نا مدینے شریف دی سرزمین جڑی ہے نا نشیب و فراز والی ہے نا تے جس ویلے کوئی اور ہی آ جاوے نا ٹپن واسطے تے یا رسول اللہ پتہ میں کہ کردا میں جان کے لتاں مارنیاں تے اس آپ نبی دے کیویں گلے کریندا سبحان اللہ تے یا رسول اللہ میں تواڈی رحمت دا واسطہ مینوں قبول کر دو مسلمانوں وہ تا دراز گوش آئی اسی کلمہ بھی پڑھیے مسلمان بھی ہوئیے تے نبی پاک دی عزت تے سانو غیرت نہ آوے تو مڑ مسلمانی دا کیا بچ گئی مسلمانی کوئی بچ گئی مسلمانی توجہ کرو یار کعب بن مالک آدھر میں دھکا دے کر میں کہا تفاون کمینیا میں تیری گل نہ سنا میں کوجیاں یا کملیاں یا تکڑے دوڑے جی بھی ہیں میں ہاں اپنے سرکار دی واپس پانچوں نواز میں تھکدا ہی نہیں تیری بادشاہی تیریاں وزارتاں سا سہ ڈٹھیاں نہیں ہو جیاں وزارتاں سنو ذرا مسلمانوں آدھر میں موڑو پسے بھی میں آ کے آئی تھے جماعت نال تو میں شریک نہ بھی ہوں آدھر میں پچھا بن جا نا پچھے بعد تو میں مڑ نماز نیتنی اللہ اکبر کہتے ہیں کہانی آکھنا حضور نو ویکھنا تے حضور نے مینوں ویکھ دیا ہونا جیسے حضور ویکھنا نا میں انہیں نماز نہیں میں تک وال سرکار چہرہ انور بے پاسے کر تے مڑ جس لئے میں آدھا ہے میں تھوڑا جیا پچھا آمنا والا حضور میرے چہرے نو ویکھنا اس طرح میں نماز پڑھتا ہوں یہ ہے میری نماز آدھر میں سنتا ہوں 50واں دن صبح دی نماز میں گھر دی چھت تے پڑھی تے اس دن میرا حال آئی جو زمین میرے تے تنگ ہو گئی قد ضاقت علی نفسی میرے ان محسوس ہویا کہ جویں میرا جیونا محال ہو گئے وضاقت علی الارض زمین مدینہ پاک دی میرے تے تنگ ہو گئی باوجود کہ مدینہ دی زمین کھلی آئی آپ فرمانے سمیت صوت ساخر صارخ علی جبل سلیر بعالا صوتی یا کعب بن مالک ابشر فرمانے رہے کواز آئی جبل صلاتوں او کعب بن مالک تینوں مبارک ہوئے محمد راضی ہو گئے حضور راضی ہو آدم باس وال میں مڑ میری کے کیفیت آپ فرما دیں فخرت تو ساجدہ میں سدھا سجدے وچ شکر ادا کیتا سجدہ شکر وعرفت ان قد جاء فرج میں محسوس کیتا کہ خوشی آ گئی وآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوبۃ اللہ علینا فرمایا کملی والے نے اعلان کر دیتا او لوگو اللہ میرے کعب بن مالک تے راضی ہو گئے ہینا صلاۃ الفجر صبح دی نماز پڑھی گئی فذهب الناس
سبحان حضرت فرماتے میں آیا نبی پاک دی بارگاہ وچ وانطلقتو الى رسول اللہ میں حضور دی بارگاہ وچ آیا فیتلقا للناس فوجا فوجا یعنمونی بالتوبہ ایویں کرو در کرو آمین مینوں مبارک بادیاں دین صحابہ گلکڑیاں پاویں مبارک ہوئی اللہ راضی ہو گئے اللہ دا رسول راضی ہو گئے مینوں مبارک بادیاں پیاں ملن میں مسجد وچ داخل ہویا فائزہ برسول اللہ جالس حولہ الناس کملی والے آقا آد وچ بیٹھے ہوئے نے ارد گرد صحابہ دا جم گھٹائے آد وچ محمد ایویں پیان کے جویں ستارے آدے جھرمٹ وچ چودھویں دا چن بیٹھا ہویا سبحان اللہ اونچی آواز حضور اس طرح جھرمٹ وچ بیٹھے ہوئے صحابہ دا جھرمٹ باہروں نبی پاک درمیان جلوہ فرما توجہ ہے تواڈی حضور والا آپ فرماتے ہیں میں فقام الیہ طلحۃ عبید اللہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے یحرمل حتی صافانی دوڑ کے میرے والا آئے تے میرے نال مصافحہ فرمایا مسلمانوں توجہ کرنا فرماتے ہیں وحنانی تے مینوں مبارک بات دتی مبارک دے کے حضرت طلحہ بن عبداللہ نے اور جناب والا دوسرے صحابہ کرام نے نبی پاک دی بارگاہ وچ رہ آئے تے جدوں میں سرکار دی بارگاہ وچ آیا تے کملی والے دا چہرہ انور ان چمکن لگ گیا جویں چودھویں دا چن چمکدا ہے سبحان اونچی آواز نال آکھو سبحان تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حضور والا سرکار خوش ہوئے نا غلام دی توبہ دے جڑی اللہ دی طرف قبول ہوئی تے صحابی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جدو مسکراندے ہیں نا تے چہرے تے تبسم جدو کھیلتا ہے تو چودھویں دے چاند تو زیادہ حضور دا سونا چہرہ حسین لگتا ہے اذا سرنا استنار وجہو کانہو قطعۃ قمر سانو ایک معلوم ہوندا ہے کہ جویں رسول ڈاڈے خوش ہیں کعب بن مالک کہندے میری توبہ تے حضور اتنے خوش ہوئے میں آکھیا یا رسول اللہ ہن تسی تے تشریف رکھو تے میں گھروں ہو کے آیا ہن یہ گل ذرا قابل توجہ سننی کہندے میں دوڑ کے گیا گھر میں گھر گیا تے گھر میں جا کے کی کیتا حضرت فرماندے نے میں آکھیا میری توبہ مکمل تاں ہونی ہے یا رسول اللہ میری توبہ مکمل تاں ہونی ہے جو میں صدقہ کراں اللہ دے نام دا بھی تے تواڈے نام دا سبحان اللہ حدیث دے لفظ سنو ذرا فرمایا ان من توبتی میری توبہ اصل وچ اے وے کہ ان خالیا من مالی صدقتن میں اپنے مال وچوں دیواں صدقہ کیدے نام دا اللہ اللہ دے نام دا و الی رسول اللہ رسول اللہ دے نام دا سنو مسلمانوں اے بخاری ہے اے دی دوسری جلد ہے تے صفحہ نمبر 636 ہے جڑے بندے اعتراض کردے نا کہ صدقہ صرف اللہ دے نام دا اے تسی کی غوث پاک دے نام دی جناب یاری اے مولا علی دی نیاز اے محمد دے نام دا صدقہ اے دی اے حیثیت ہے اوے آج دا نہیں 15 صدیاں پہلے صحابہ بھی صدقہ دیندے سن اللہ دے نام دا بھی تے رسول اللہ دے نام دا سبحان اللہ کو اونچی آواز بلند آواز سے سمجھ آئی نا اے الحمدللہ آل سنت دا عقیدہ صحیح بخاری دی دوسری جلد صفحہ 636
جڑے بندے گلے پھاڑ پھاڑ کے صرف اللہ کے نام کی چیز دیں، صدقہ دیں تو اللہ کے نام کا دیں، اگر کسی اور کا نام آ گیا تو شرک ہو گیا۔ اور کعب بن مالک دے فتوا لاؤ تے پوچھو تسی ایک توبہ پہ کر دے ہو تے دوسری نال غلطی پہ کر دے ہو تے غلطی بھی ایڈی بڑی جو شرک آدم نا بڑیاں اونچیاں اونچیاں آوازاں کر کے اللہ کے نام کا صدقہ دو، کسی اور کے نام آ جائے گا تو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ کہندے کہ نہیں کہندے؟ بولو کہندے نا۔ کعب بن مالک توبہ کرتے وقت نبی پاک دی بارگاہ چاہتے کہ میری توبہ مکمل ہی تاں ہونی ہے جو میں اللہ دے نام دا صدقہ دیاں تے رسول دے نام دا صدقہ سبحان اللہ، تاں میری توبہ کمپلیٹ ہونی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول۔ کسی نے اتنے اٹھی کے آکے حضرت ابو بکر نے بھی نہیں آکے، حضرت عمر نے بھی آکے، مولا علی نے بھی نہیں آکے، حضرت کعب ایک خطا دی توبہ کیتی ہے، دوجی خطا نال کر دیتی ہے۔ بھلا اللہ تو علاوہ کسی دے نام دا صدقہ جائز ہے؟ صحابہ جانتے ہیں کہ شریعت دا مزاج کی ہے، سمجھ آئی؟ شریعت دا مزاج کی ہے، نبی پاک دے نام دا صدقہ میری توبہ مکمل ہی تاں ہونی ہے جو ایک صدقہ اللہ دے نام دا تے دوجا محمد کریم دے نام دا۔ آکو سبحان اللہ، اونچی آواز سے سمجھ آئیے نا جی۔ مسلمانوں گل اتنی ہے جائیں حضور دی عزت تے پیرا دیتا ہی وینا تے جائیں عشق کیتا ہے رسول نال، کملی والے انہوں رنگ لا دیتا ہے۔ اور ساڑھے علماء نے اللہ دی قسم ہے کالے پانیاں دیاں صداواں، مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ انگریزاں نے کالے پانی دی سزا دیتی، آکھیا فتویٰ لے واپس، اس اگر جان جا سکتی ہے فتویٰ واپس نہیں لے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھانسی دے پندے تے لے گئے، فتویٰ واپس رہ جہاد دا۔ اتنا ایک آنکھ جا کوئی اور فضل حق کے جائیں فتویٰ دیتا ہے میں نہیں دیتا، اس اگر کوئی نہ میں ہی فتویٰ دیتا ہے انگریزاں دے خلاف جہاد کرو، یہ تیران دے قابل نہیں ہے محمد دے غلامہ دا مولا کے آج تک انہوں دے نا زندہ ہیں، قبرہ نہیں ملدیاں نا زندہ ہیں، سمجھ آئی؟ جائے پیرا دیتا خادم حسین رضوی تیرا نام ہی زندہ رہے گا، لوگ یاد کرتے رہیں گے کہ رسول دی عزت تے کوئی پیرا دے والا ہے سی کوئی چوکیدار۔ گجرات کا ایک سید ہے جی، گجرات کا، اس خود بیان کیتا ہے، خود وہ کہتا ہے کہ میں نا مینو ایک اللہ والے نے نیک آدمی اس بیان کے اس سکا کہ مولانا خادم رضوی دے سجے بازو تے نا، سجے بازو یہ موڑیاں دے بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت دی مور لائی۔ یہ کہندے کہ میرے لاہور رشتہ دار سن، جتنے انہوں دی مسجد ہے وہ دے نال رشتہ دار سن میرے، یہ سید ہے جنہیں بیان کیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتنے آیا نا تے اتنے سادات دے محلے میں مولانا صاحب نے دعوت دیتی ہوئی ہے سارے رشتہ داراں تے نماز واسطے وضو دا ٹائم آیا نا تے میں آکھیا کہ قبلہ یہ خدمت میں کراں گا، وضو تانوں میں کراں۔ تو شاہ صاحب آدھر کہ میں جیسے وضو کراون لگا تو میں نے آکھن لگے تو سید ہے تو وضو نہ کرا، میں کملی والے دی بارگاہ وچ اے مینوں حیاں دی ہے کہ میں سادات کول وضو کراواں۔ شاہ صاحب آدھر کہ میں علامہ صاحب نے آکھیا کہ میرا حکم ہے، سید دا حکم بھی تو مننا چاہیے نا، میں حکمن تو وعدہ پیا کہ میں تو وضو کرانا۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں میں جب وضو کرایا نا لتاں تو انہوں نے پیر تو ہن کوئی نہ، اور پیر ہن لیکن مطلب یہ کہ وضو چونکہ شروع ہوتا ہے تو ابتدا کرنی ہے، وہ کف والے چولے اکثر پہنتے ہیں یہ مطلب کھلے لاہوریا ٹائپ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جلے باں کنجن لگا نا تے میرے اصل ذہن جو اس فقیر دی گل آئی وہ مور والے، وہ کہتے ہیں میں جو ایک کف کنجی نا تے میں کنجدا آیا تے مولانا صاحب میرے تے ویکھن بھی یہ کی کرتے تے کہندے کہ جیسے میں کافی تے موڈیاں تے لے کے آیا نا یاد ہے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے میں اکھی نال مور لگی ہوئی یقین جانو مسلمانوں، اسی حیران ہونے ہیں
آپ سارے مسلمان ہیں ساڈا بھی اس فیلڈ نال تعلق ہے تے جڑی کسی دی فضیلت دی گل ہے انہوں لکاونا نہیں چاہیے سمجھ آ رہی ہے وہ کہندے نے علامہ صاحب خود کہندے نے کہ میرے بیٹے نے ایک دن مینوں آن کے آکھیا ابا جی ختم نبوت کانفرنس کراونی ہے تے پیسے دیو کہندے نے میرے سرانے دے تلے 10 لاکھ روپیہ پیا میں چوک کے دتا میں کہ بیٹا یہ لے جا تے او میرا پتر باہر ہو کے واپس آ گیا اس کہا ابا جی 10 لاکھ تا تھوڑا ہے زیادہ دیو میں کہ میرا پتر میرے کو 10 لاکھ ہے وہ موڑ آ گیا اس کہا ابا جی گڈی دیو گڈی ویچ کے کرانے ہیں ختم نبوت چابی دیو کہنے میں چابی دے دیتی میرا پتر باہر گیا تے واپس آ گیا کہا بابا چابی رکھو میں کہ میرا پتر ویچ کے اسے کہا جی پیسے ہیں میں صرف یہ دیکھنا چاہنا ہوں بابا جو کہتا ہے ہر شے نالوں مینوں نبی دی عزت پیاری ہے گڈی دی چابی دیندا ہے کہ نہیں دیندا ہاں دعوے کرنے بڑے آسان ہیں لیکن اس منزل تے پہنچنا بڑا مشکل ہے جڑے پہنچ جاندے پھر انہوں نے نبی پاک جڑا ساڈے گناہگاراں نو حضور نے اتنا نوازیا ہے تے جڑے عاشق صادق ہیں انہاں دا کی مقام ہوئے گا